کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسی نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے۔ وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا؟ ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا، کیا کیا نہیں کیا ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں، وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے، ہوں گا ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائیں گے، یہ معاملہ ہے ہمارا۔ صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا؟ تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں؟ میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں، کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی ثابت ہے کیا کہ صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے، ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ تو مسلمان ہونے کے ناطے، ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں، صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کے، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے، سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے، تب ہمارے لیے جائز تھا، سلف نے منایا نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے؟ جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہ خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کے حد تک، اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے، اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا۔ تو کیا لکھ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ؟ واقعی میں خول صحیح ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے، مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا، سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا آگے بھی لکھتے ہیں کہ یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی، ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا؟ تو یہ خصوصیت ایک عالم کی، آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کہ سلف کو خوشی تھی اس کی، منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، جنم دن ہے، اور اس دن کی وجہ سے جب بھی یہ دن آتا ہے یا جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، چونکہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، تو ان 12 دنوں تک تمام دنیا کے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور وہ خوشی منانا، سیلیبریٹ کرنا اس طرح پہ ہوتا ہے کہ گلیوں میں جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مختلف روشنیاں کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کے کام آتے ہیں، تو اس لیے تاکہ جتنے سے زیادہ نیک کام کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کا یعنی ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں مسلمان۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے اسکالرز ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں یہ خوشی نہیں منانی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی تو ہے لیکن چونکہ حضور نے خوشی نہیں منائی اور یہ بدعت کا کام ہے، یہ ایک لفظ انہیں مل گیا ہے کہ جو بھی وہ دیکھتے ہیں ایسا کام ہوتا ہے کہ جو نیا ہو لیکن اچھا ہو، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر ایسے لوگوں کو کہ جو خوشی نہیں مناتے ہیں، اپنے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگاتے ہیں، یا وہ میلاد النبی کے نام سے انہیں چڑھ ہے، ان لوگوں کو سلفی یا وہابی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کی میں نے ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر، اور جب میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے، تو مجھے کسی نے بھیجا اور کہا کہ مفتی صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بھی عام طرح کی باتیں تھیں، حضور نے نہیں کیا ربیع الاول، صحابہ نے نہیں منایا، کیا ہم صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہیں، کہ ہم صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو اس طرح کے کمزور سی باتیں جو ہیں ان سے سننے کو ملی۔ تو ان کا نام ایڈوکیٹ فیض سید ہے، یہ انڈیا کے ہیں۔ اب مجھے ان کے بارے میں کافی معلومات نہیں ہے کہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، بہرحال یہ ویڈیو میں نے دیکھی۔ میں تو صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں کسی خاص پرسنالٹی کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا کہ کون کیا ہے اور کس طرح سے ہے۔ اگر ایک بات ایک شخص صحیح کر رہا ہے تو ہمیں اس کو صحیح کہنا چاہیے، لیکن اگر غلط کہہ رہا ہے اور اسلام کی دین کی غلط جانکاری لوگوں کو بتا رہا ہے اور ایسی معلومات لوگوں سے شیئر کر رہا ہے، تو پھر میرا کام یہ کہ میں اس بات کو ریجیکٹ کروں، میں کہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ عید میلاد النبی منانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مسلمان اس دن کو عید کے دن کہتے ہیں، جشن کا دن کہتے ہیں۔ یہ وہ عید نہیں ہے جو دو عیدیں آتی ہیں، چھوٹی عید یا بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ وہ دو عیدیں نہیں ہیں۔ یہ وہ عید ہے اس دن کو کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش ہوئی تو یہ سب عیدوں کی عید ہے، کہ اس میں ہمیں ہر طرح کی خوشی ملی۔
تو اس لیے اسے مناتے ہیں. اہل سنت اور تمام مکاتب کے جو علماء ہیں ان سب نے شروع دور سے لے کر آج تک یہی لکھا ہے کہ اس دن کو منانا چاہیے. امام سیوطی، ابن حجر اسقلانی، امام سخاوی اور امام قسطلانی وغیرہ تمام ائمہ نے، یعنی اگر اس کو جمع کیا جائے تو سینکڑوں علماء کے نام سامنے آتے ہیں جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے امام ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میلاد منانا کسی بھی صحابی کا بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہو، یعنی جو کام صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کام جائز نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ بات یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بتائیں کہ حضور نے کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی منائی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، یعنی میرے پیدائش کا دن ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کسی صورت کے اندر مناتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بتائیں کہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہے. تو اکثر یہ لوگ چھلانگے لگاتے ہیں، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ بتائیں حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، پھر اگر آپ انہیں یہ دلیل دے دیں کہ جی حضور نے کیا ہے تو اس کے بعد یہ پوچھیں گے نہیں صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو صحابہ کا آپ کو میں قاعدہ اور اصول بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام بھی صحابہ نے نہیں کیا ہوگا وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کیا صحابہ نے مسجدوں کے اوپر مینار بنائے تھے؟ کیا صحابہ نے اپنی مسجدوں کے اندر اے سی اور پنکھے لگائے تھے؟ کیا صحابہ نے جو ہے وہ گاڑیاں چلائی تھیں، موبائل فون استعمال کیا تھا؟ کیا صحابہ نے آج کل کی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں استعمال کی تھیں؟ نہیں کیے تھے. تو صحابہ ضروری نہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے تو وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو صحابہ نے نہیں کیے، جو قرآن مجید کے اوپر زبر زیر لگاتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں لگائے، یہ بعد کے زمانے میں لگے ہیں. تو صحابہ نے نہیں کیا تو وہ بعد کے لوگوں نے پھر کیوں کیا ہے؟ بہت ساری سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ نے وہ کام نہیں کیا ہوگا ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، ان کے زمانے کے اندر جو چیز جس طرح کا کلچر تھا اس کے اعتبار سے خوشی منانے کا جو ان کے ہاں تصور تھا اس مطابق انہوں نے کیا ہے. صحابہ نے بھی کیا ہے، اس طرح کی خوشی منائی ہے. لیکن صحابہ کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے اور ان پر غم کا غلبہ زیادہ تھا، یعنی حضور کی جدائی کا غم ان کو بہت زیادہ تھا، تو اس لیے انہوں نے اس طرح سے جشن نہیں منایا. اور اس طرح کا جشن جو آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں یا انڈیا میں دنیا بھر کے اندر منایا جاتا ہے، مسلمان مناتے ہیں، تو یہ ایک آج کے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح آج کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کی پیدائش کے اوپر برتھ ڈے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں اس میں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دوست یاروں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، شادیوں میں جو ہم خرچہ کرتے ہیں، اس موقع پر یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اور صحابہ نے یہ نہیں کیا. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو یہ سلفی مولویوں کو یہ ان کے پیٹ میں مروڑیاں پڑ جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں جی یہ صحابہ نے نہیں کیا ہوا، یہ حضور نے نہیں کیا ہوا. تو میں نے آپ کو بتایا ایک تو دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن کو اپنی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، منایا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا صحابہ نے مدرسے بنائے تھے؟ کیا صحابہ نے اتنے بڑے بڑے دارالعلوم بنائے تھے؟ کیا صحابہ نے اس طرح سے لیکچر ریکارڈ کیے تھے؟ نہیں کیے. تو یہ آج کے زمانے کے اندر ایک لاجیکلی یہ بات غلط ہے کہ بھائی ہم کہیں کہ نہیں صحابہ کے بارے میں بتاؤ کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا تو میں وہ کروں گا، اگر صحابہ نے نہیں کیا ہوگا تو میں نہیں کروں گا. اچھا صحابہ انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، ان کے دوست اور ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا لہٰذا ہم بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی ایک غلطی ہے. یہ عام طور پر جو سلفی حضرات ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو بس کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر سے ہمیں چیز معلوم ہونی چاہیے اور لاجک کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. حالانکہ لاجک سے کام لینے کا ہی ہمیں کہا گیا کہ ہر چیز میں ہم لاجک سے کام لیں. یہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں اور ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہیں. ابن تیمیہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے تو مسلمانوں کے اوپر ساروں کے اوپر فتوے لگائے ہیں کفر کے. شیعوں کے اوپر ان کے کفر کا فتویٰ موجود ہے، آغا خانیوں کے اوپر ان کا موجود ہے، مصر کے اندر باطنیوں کے اوپر ان کا فتویٰ موجود ہے، اور صوفیوں کے اوپر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جو کہ وحدت الوجود کے امام سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر ابن تیمیہ کے کفر کا فتویٰ موجود ہے، شافعیوں کے اوپر تک کا موجود ہے. ابن تیمیہ کو اصل میں یہ ابن تیمیہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ابن تیمیہ کے ماننے والے اکثر ایکسٹریمسٹ جو اپنے سوا ہر ایک کو دور کرتے ہیں، اپنے سے جن کی دیکھ کر آج کل آپ
دیکھیں کہ شام و عراق کے اندر جو کچھ تباہیاں مچائی ہوئی ہیں ابن تیمیہ کے ماننے والے ان کو امام مانتے ہیں، کیونکہ ان کے فتوے ایسے ہیں کہ جو انسانیت کے اندر جو خوشی نہیں دیکھ سکتے انسانوں کی، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بدعت کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ چیز بدعت ہے، صوفی لوگ کافر ہیں، شیعہ لوگ کافر ہیں، فلاں کافر ہے. تو یہ ابن تیمیہ کے ان کے امام ہیں، ڈاکٹر ایڈوکیٹ فیض سید کے امام کون ہیں، ان کے بڑے جن کو یہ فالو کرتے ہیں وہ ابن تیمیہ ہے. تو ابن تیمیہ کے ماننے والوں کو تو دنیا کا کوئی شخص نہیں سمجھا سکتا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ابن تیمیہ کے ماننے، کیونکہ ان کے لیے تو اگر آپ قرآن سے بھی لے کر آ جائیں دلیل، پہلے تو یہ حدیث کرتے ہیں، اگر آپ حدیث پیش کر دیں پھر کہتے ہیں ہمارے ابن تیمیہ نے یہ بات نہیں کی. اگر آپ قرآن لا دیں کہیں کہ قرآن میں یہ چیز ہے، قرآن میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن کے لیے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو، تو تب یہ کہیں گے کہ جی ہم تو نہیں، ہمارے امام نے ہمارے امام نے تو ایسا نہیں کہا، ہمارے امام نے تو اپنے امام کو یہ بہت اونچا درجہ دیتے ہیں. ان کے نزدیک سلف یعنی جو پہلے لوگ گزر گئے وہی اگر ایک کام کریں گے تو ان کے لیے جائز ہوگا. یہ ایک شائبہ یا ایک وسوسہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے لوگ ڈالتے ہیں کہ جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں. اچھا، میلاد النبی منانے والے کون لوگ ہیں؟ میلاد النبی منانے والے پوری دنیا کے مسلم میجورٹی ہیں، اور ان میں صوفی بھی ہیں جو کہ سنیوں کے اندر ہیں، اور شیعہ بھی مناتے ہیں، تو میجورٹی مناتی ہے. اور میلاد النبی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ خوشیاں منائی جاتی ہے. کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کام غلط ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا. تو بھائی آپ کو کیا جا رہا ہے؟ آپ کیوں اس چیز کو منع کر رہے ہیں؟ آپ کو صرف اس لیے کہ جی پہلے لوگوں نے نہیں کیا ہوا. میں نے آپ سے کہا کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے زمانے کے لوگوں نے نہیں کی ہوئی، وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو دلیل ہے، مائنڈ سیٹ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور میلاد النبی منانا چاہیے، افضل کام ہے، حضور سے محبت کا ذریعہ ہے، اور اس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے. یہ ایسا دن ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کی بھلائی کا کام کریں. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ میلاد النبی بالکل جائز ہے اور منانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.